رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم افتح علینا حکمتک وانشر علینا رحمتک یا ذا الجلال والاکرام۔ آج کی ہماری کلاس کا ٹاپک ہے عقیدہ توحید۔ تو آج ہم عقیدہ توحید کے حوالے سے سنیں گے عقیدہ توحید کیا ہوتا ہے اور اس کے دلائل کیا ہوتے ہیں۔ توحید دراصل عربی زبان کا لفظ واحد سے بنا ہے۔ اس کے معنی ہے کسی بھی چیز کو واحد اور یکتا اور تنہا جاننا۔ عقیدہ توحید کے اصطلاحی معنی یہ ہیں کہ انسان اپنے پیدا کرنے والی ذات کو واحد، تنہا اور یکتا تسلیم کرے، یعنی ساری کائنات کو بنانے والا صرف اور صرف ایک خدا ہے اور اس کے سوا کوئی دوسرا خدا اور معبود نہیں جس کی عبادت کی جائے، اور جیسی صفات اللہ تعالیٰ کے لیے مانی جاتی ہیں ایسی صفات کسی اور کو حاصل نہیں۔ یہی وہ عقیدہ ہے کہ جس کی تبلیغ کے لیے کم و بیش 1,24,000 انبیاء دنیا میں تشریف لائے۔ ہر عقل اور شعور رکھنے والا انسان خدا کے وجود کا قائل ہے۔ قرآن مجید نے بارہا انسان کو اس کائنات کے عجائب اور غرائب اور نظام پر غور و فکر کرنے کی دعوت دی تاکہ وہ اس عظیم شاہکار کو بنانے والے خالق کو پہچان سکیں۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، ما تری فی خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل تری من فطور۔ تو خدائے رحمان کی صنعت میں کوئی فطور نہیں دیکھے گا، پھر نگاہ ڈال کر دیکھ لے، کیا تجھے کوئی خلل نظر آتا ہے؟ انسانی عقل اس بات کا ادراک رکھتی ہے کہ یہ کائنات ہزاروں سال سے ایک ہی نظام کے تحت چل رہی ہے۔ سارے انسان ایک ہی طرح سے دنیا میں پیدا ہوتے اور مرتے ہیں۔ اس کا سارا نظام روز اول سے آج تک اسی طرح رواں دواں ہے۔ تو کیا یہ سب محض اتفاقاً ہو رہا ہے اور خود بخود یہ نظام چل رہا ہے، یا کوئی ذات ان سب کی خالق ہے؟ اسی طرح ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا، للشمس ينبغي لها ان تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون۔ اور نہ سورج کی مجال ہے کہ وہ چاند کو جا پکڑے، اور نہ رات دن سے پہلے آ سکتی ہے، اور سب ایک دائرے میں تیر رہے ہیں۔ تمام ستاروں اور سیاروں کا اور زمین اور آسمان کا یہ نظم و ضبط خدا کے وجود کا ثبوت دیتا ہے۔ ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا، ام خلقوا من غیر شیء ام هم الخالقون ام خلقوا السماوات والارض بل لا یوقنون۔ تو کیا یہ لوگ یعنی انسان بغیر کسی کے پیدا کیے پیدا ہو گئے ہیں، یا یہ خود اپنے خالق ہیں، یا انہوں نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کر لیا ہے؟ اصل یہ ہے کہ یہ یقین نہیں رکھتے۔ جو لوگ اللہ کی ذات پر یقین نہیں رکھتے ان کو متوجہ کیا جا رہا ہے، اگر وہ بنا کسی کے پیدا کیے خود پیدا نہیں ہوئے اور نہ ہی اپنے آپ کو پیدا کرنے پر قادر ہیں، تو اس بات کو مان لیں کہ ضرور کوئی ذات ایسی موجود ہے جو ان سب کی خالق اور مالک ہے، اور وہی اللہ کی ذات ہے۔ اب عقلی دلائل کی طرف ہم آتے ہیں۔ انسان جب اپنی اس فانی دنیا کی ایجادات پر غور و فکر کرتا ہے تو اسے یہ بات معلوم ہو جاتی ہے کہ کوئی بھی چیز خود بخود وجود میں نہیں آ سکتی، بلکہ ہر شے کا کوئی نہ کوئی بنانے والا ضرور ہوتا ہے۔ تو جب چھوٹی سے چھوٹی چیز بھی وجود میں آنے کے لیے کسی نہ کسی ذات کی محتاج ہوتی ہے، تو اتنی بڑی کائنات، اس میں لاتعداد کہکشائیں، پھر ان میں لاتعداد بڑے بڑے سیارے اور ستارے، یوں خود بخود کیسے وجود میں آ سکتے ہیں؟ اس عقلی دلیل کے بعد انسان اس نتیجے پر پہنچتا ہے کہ ضرور کوئی ذات ایسی موجود ہے جو تمام عالمین اور کل اشیاء کی خالق اور مالک ہے۔ اب اس بات پر تو ابتدا سے ہی تمام لوگ متفق ہیں کہ کوئی نہ کوئی ذات ضرور ہے کہ جو تمام چیزوں سے پہلے موجود تھی اور اسی سے تمام کائنات کا وجود ہے، لیکن وہ ذات 2، 3 یا لاتعداد نہیں، بلکہ صرف
ایک ذات ہے، اور اس کی دلیل یہ ہے جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں بھی ارشاد فرمایا کہ لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، کہ اگر آسمان اور زمین میں اللہ کے علاوہ اور بھی معبود ہوتے تو زمین اور آسمان میں فساد برپا ہو جاتا۔ اس کو اس طرح سمجھیے کہ جب ایک ادارے کے دو سربراہ نہیں ہو سکتے، ایک ملک کے دو بادشاہ نہیں ہو سکتے، ایک انسان کو پیدا کرنے والے دو جوڑے نہیں ہو سکتے، تو اتنی بڑی کائنات کے نظام کے چلانے والے دو کیسے ہو سکتے ہیں؟ یقیناً اگر اس کائنات کے دو خالق اور مالک ہوتے تو اس کائنات کا نظام تباہ اور برباد ہو جاتا، کیونکہ ہر خدا اپنی مرضی کے مطابق کائنات کے نظام کو چلاتا، جس کے نتیجے میں اختلافات اور انتشارات پیدا ہوتے، اور جس کا اختتام اس کائنات اور اس نظام کے خاتمے پر ہوتا۔ اب چونکہ اس دنیا کا نظام اور اس دنیا کے نظام میں ذرہ برابر بھی تبدیلی رونما نہیں ہوئی، اور روز اول سے اس کائنات کا نظام بغیر کسی اختلاف اور تبدیلی کے رواں دوا ہیں، تو یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ اس کائنات کا خالق اور مالک اور پیدا کرنے والا ایک ہی ہے، اور وہ ذات ایک ہے۔ تو امید ہے کہ آج کی بتائی ہوئی باتیں اور عقیدہ توحید سے متعلق جو کچھ ہم نے سنا، اس پر ہمیں اچھی طریقے سے اس کے دلائل سمجھ میں آ گئے ہوں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ جو کچھ بھی سنا اسے یاد رکھنے اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔